Walaikum assalam to all of you. And assalamu alaikum. Welcome back. सिर्फ 6 स्टूडेंट है स्टिल मेरे पास, बाकी स्टूडेंट ने नहीं आना. काफ़ी 10-15 मिनट से भी मैं वेट कर रही थी और देन अभी भी मैं 5 मिनट्स का कह गई हूँ, बट अभी भी स्टूडेंट्स नहीं आए. चलें, बहरहाल हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ, फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. ओके जी, लेसन प्लानिंग हम अभी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे. थोड़ा सा हमने इसको रिव्यू ले लिया था, इंट्रोडक्शन का, पर्पस क्या होते हैं लेसन प्लान के, कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए थे लेसन प्लान के, और मॉडल्स मैं आपको पढ़ा रही थी जिसमें थर्ड मॉडल हमने पढ़ना था. बेसिकली 5 E's ऑफ जो लेसन प्लानिंग है, ये एक और थर्ड वन कहना है. लेसन प्लानिंग का एक मॉडल है 5 E's ऑफ लेसन प्लानिंग. इसमें है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट एंड एवेलुएट. यानी उसी तरह से डिफरेंट जो हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं लेसन प्लानिंग के, उसी में ये डिफरेंट तरीके से यानी एक ही चीज़ को उन्होंने एलैबोरेट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ डिफरेंट मॉडल्स में. सो इंगेज में तो वही है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को इंगेज करना है. जो हमने प्रीवियस जो हमारे मॉडल्स थे उनमें भी हमने पढ़ा कि हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, ऑब्वियसली उनको किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं. उनको हम डिफरेंट जो यानी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं और रिव्यूज़ दे सकते हैं. तो इसी तरह से इसमें भी यही है 5 E's में कि हमने अपने जो लोग हैं उन्हें अपने साथ इंगेज करना है और एक्सप्लोर करना है. एक्सप्लोर यानी जो भी जिस चीज़ पर भी हम यानी पढ़ने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, वो तो हमने जो भी कंटेंट है बाद में डिस्कस करना है, लेकिन एक्सप्लोर में हमने ये करना है अपने जो ऑडियंस है, जो हमारे लर्नर्स हैं, उनको जब हमने इंगेज कर लिया है, उनके साथ अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं, शेयर कर लिए हैं, तो अब उनकी जो परसेप्शंस हैं उनका देखिए हर एक का कोई ना कोई थोड़ा बहुत नॉलेज होता है रिगार्डिंग एनी टॉपिक. कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हो तो प्रीवियसली हमारा कुछ ना कुछ नॉलेज उसके बारे में होता है, तो उसको सिंपली हमने एक्सप्लोर का जो एक स्टेप है उसके अंदर हमने उसे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लोर करना है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी हमारे लर्नर्स हैं, वो कितना उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, वो उसे एक्सप्लोर करेंगे. उसके बाद एक्सप्लेन में और एलैबोरेशन में, इसमें यानी एक्सप्लेन में ऑब्वियसली जो भी कंटेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे, और एलैबोरेट में जो हमारे यानी फर्दर अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, मज़ीद अगर हमने जो भी कंटेंट अपना डिस्कस किया उसमें मज़ीद एलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम वहाँ एलैबोरेट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएट. इवैल्यूएट में ये है बेटा कि उसी तरह से अपने लर्नर्स हैं उनको हमने इवैल्यूएट करना है. मल्टीपल तरीके हो सकते हैं उसमें. आप एट द एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आप कोई छोटा सा उनको असाइनमेंट दे सकते हैं, आप कोई एक प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसको वो सॉल्व करें, और इस तरह की चीज़ें हैं. मल्टीपल मेथड्स हैं जिसके थ्रू यानी ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन द कंटेंट विच यू हैव टॉट देम. आपने जो भी उन्हें सिखाया है, जाहिर है अगर कोई स्किल है तो उसके आप डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं. आपने उनको जो कुछ भी पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी जो इवैल्यूएशन है उसे आप इवैल्यूएट करेंगे, और जो है वो आप अपने जो लर्नर्स हैं उनको आप इवैल्यूएट कर सकेंगे इस तरीके से कि हमारे जो लर्नर्स हैं उन्होंने कितना इसको लर्न किया है. ओके जी, ये थोड़ा सा आपको
ایبسٹریکشن کے لیول پڑھانے تھے. بہت ضروری بھی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی آپ کو ظاہر اس کی انڈرسٹینڈنگ ایٹ لیسٹ جو ہونی چاہیے, جس میں جیسے کمپیٹنس ہے, یعنی کسی بھی چیز کا ایک کمپیٹنسی ہوتی ہے نا, یعنی مہارت جس کو کہتے ہیں. کوئی بھی نالج ہے, کوئی بھی چیز ہے, جب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ریممبرنگ, یعنی چیزوں کو یاد رکھنا. کوئی نہ کوئی نالج ہوتا ہے ہمارا, تو اس میں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا جو لرنر ہے وہ چیزوں کو ریممبر کر پا رہا ہے, یعنی جو اس کا نالج لیول ہے اسے ہم کس طریقے سے ہم جو ہے اسے چیک کر سکتے ہیں. اس میں ہے کین دا اسٹوڈنٹ ریکال انفارمیشن. اگر آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ریکال کر سکتا ہے, یہ پہلا اسٹیپ ہے کمپیٹنسی کا, جسے ہم ریممبرنگ کہتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آپ کا ایبسٹریکشن میں انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, اور تیسرا اپلائی, یعنی پہلے میں ظاہر ہے کوئی بھی نالج اس نے گین کیا وہ اس کو ریممبر بھی کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. سیکنڈ میں پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ, چلو ٹھیک ہے اس نے جو چیز سنی تھی, جو چیز سمجھی وہ اس کو یاد ہے, لیکن اب کیا اس کا جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے, جو اس کی میننگ ہے, کیا وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے. بیسیکلی اٹس اباؤٹ دا کمپریہینشن. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ آتا ہے اپلائی. اب جو بھی چیز ہم نے سیکھی ہے, ہم نے اسے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے, سو اب ہمارا لرنر جو ہے از ہی اور شی از ایبل ٹو اپلائی دیٹ. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا, کوئی پرابلم سالونگ میتھڈ ہو سکتا ہے, کوئی پرٹیکولر سچویشن ہو سکتی ہے, کیا اب اپلیکیشن کے اسٹیپ تک وہ پہنچ چکا ہے یا نہیں. یہ بیسیکلی ایبسٹریکشن کے 3 لیولز ہیں, ریممبرنگ, انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلائنگ. ریممبرنگ میں پھر بیٹا یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے آپ کو پتہ لگے گا. اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن ہے, کیا آپ کا اسٹوڈنٹ اسے ریکال کر سکتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کو چیزیں یاد ہے. اچھا, اس کے لیے اگر کوئی اسکلز آپ نے اس کو سکھائی ہے تو آبویسلی اس میں پھر یہ ہے کہ اسکل سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی اس نے جو کچھ بھی آبزرو کیا, آپ نے اس کو اسکل ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی, کیا وہ اسے ریکال کر سکتا ہے, کیا وہ اس انفارمیشن کو ریکال کر سکتا ہے, کیا وہ اس میں جو ڈیٹس یا ایونٹس پلیسز آپ نے بتائیں یا پھر کسی بھی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, کیا وہ ان چیزوں کو ریکال کر سکتا ہے. اور اس میں جو کوشچنز ہیں, ہم یعنی جو آبجیکٹیو بنانے کے لیے ورڈز یوز کر سکتے ہیں اس لیول کے اوپر, ریممبرنگ کے اوپر. اس میں جیسے لسٹ کا ایک جو ہے ورڈ یوز ہو سکتا ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیفائن کرنے کو کہہ سکتے ہیں, کوئی چیز ڈسکرائب کرنے کو, آئیڈینٹیفائی کرنے کو, کوئی ڈائیگرام ہے اس کو لیبل کرنے کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ یہاں پہ ورڈز ہیں جو جن کے تھرو ہم اپنے جو لرنرز ہیں ان کو ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہاں میں نے تھوڑا سا یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو پوائنٹس ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, انہیں ہم کس طریقے سے یہاں پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اپنے ایویلویشن کے ساتھ ساتھ. ہم جو ورڈ یوز کر سکتے ہیں آبجیکٹیوز بنانے کے لیے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ جیسے میں نے آپ کو انڈرسٹینڈنگ بتایا, یعنی اب آپ کا اسٹوڈنٹ ایکسپلین کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, انفارمیشن اس کو یاد ہے سب کچھ, لیکن کیا وہ اس کانسیپٹ کو, اس آئیڈیا کو ایکسپلین کر سکتا ہے. تو اگر کوئی اسکلز ہے تو آبویسلی کہ انفارمیشن جو ہے اس نے انڈرسٹینڈ کی ہے, اس کے اندر جو بیسیکلی میننگ تھا اس کو اس نے گریب کیا ہے, یعنی یہ چیزیں بیسیکلی اسٹوڈنٹ کی طرف سے ڈیمونسٹریٹ ہونی چاہیے. یہ اسکلز اس کے اندر اگر شو ہوں گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اچھا ہمارا جو لرنر ہے وہ ایبسٹریکشن کے سیکنڈ, اس کی جو بھی وہ تھی نالج تھی, وہ ایبسٹریکشن کے سیکنڈ لیول تک پہنچ چکی ہے, یعنی کمپریہینشن یا انڈرسٹینڈنگ تک. سو میننگ گریسپ کر سکتا ہے یا نہیں, اور کیا نالج کو کسی نئے کانٹیکسٹ میں ڈال سکتا ہے, فیکٹس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے, چیزوں کو کمپیئر کر سکتا ہے, اور جو کانسیکوینسز ہیں ان کو پریڈکٹ کر سکتا ہے. یہ ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. اسی طرح سے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے آپ جو لرنرز ہیں انہیں سمرائز کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, کسی بھی ٹاپک کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, انٹرپریٹ کرنے کے لیے, اور ڈسٹنگوش کے لیے ڈفرینس, دو ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا یا ڈسٹنگوش کرنا, ڈسکشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ایبسٹریکشن کا لیول ہے دیٹ از اپلائنگ, یعنی اپلیکیشن. اب اس میں آپ کے اسٹوڈنٹ نے جو بھی نیا نالج سیکھا ہے, کیا وہ اس کو کسی اگر اس کو آئندہ کوئی فیملیئر سچویشن کے ساتھ انکاؤنٹر ہونا پڑتا ہے تو کیا وہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ ایک تیسرا اسٹیپ ہے. سو یوز میتھڈس, کانسیپٹس, تھیوریز ان نیو سچویشنز اینڈ سالو پرابلم یوزنگ ریکوائرڈ اسکلز اور نالج. اب اس میں جو اسکل ڈیمونسٹریشن کی جو رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کے اسٹوڈنٹ کی, وہ یہی آتی ہے کہ اس نے اگر کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو کیا اب وہ ان میتھڈس کو, ان تھیوریز کو, ان سچویشنز کو
या कोई भी न्यू स्किल है या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, नॉलेज है, क्या वो उसको किसी और नई सिचुएशन में यूटिलाइज़ कर सकता है और यूटिलाइज़ करके कोई नया बेटर आउटकम आपके सामने ला सकता है या नहीं। अब जो उसमें जो वर्ब्स हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस हम अपने लर्नर की तरफ कर सकते हैं, हम उसको एलिवेट कर सकते हैं उसमें होता है टू अप्लाई एनीथिंग, और डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है कोई स्किल। कैलकुलेशन हो सकती है, कैलकुलेट, इलुस्ट्रेट, शो, सॉल्व एंड एक्सपेरिमेंट, इस तरह के जो वर्ब्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आपको समझ आ गया है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम टूवर्ड्स एनालाइजिंग। अब अगर वो किसी प्रीवियसली जैसे हमने पढ़ा कि वो किसी नॉलेज को अप्लाई करने के काबिल हो गया है, तो अब सिचुएशन को एनालाइज भी तो करने की ज़रूरत है ना। यानी अगर मैं अब स्टूडेंट को इस काबिल होना चाहिए कि मैं अगर कोई प्रीवियस नॉलेज अप्लाई कर रहा था और मैंने कोई नई चीज़ अगर सीखी है, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? अगर उसको कोई डिफरेंस ही नहीं नज़र आएगा तो फिर उसने भला क्या कुछ नया सीखा। लेकिन अगर वो चीज़ों को डिफरेंशिएट कर लेता है तो इट मीन्स कि अब वो एनालाइज करने के काबिल हो गया है। सो इसमें यही है कि क्या आपका स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर सकता है बिटवीन द कंसिक्वेंट पार्ट्स, और उसमें जो स्टूडेंट आपका यानी जो स्किल्स हमें दिखाएगा, जिससे हमें समझ आएगा कि हाँ हमारा जो लर्नर जो स्टूडेंट है हमारा वो एनालिसिस कर सकता है। उसमें ये है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी डिफरेंट किसी भी चीज़ के पार्ट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है। देखिए हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के हर शख्स का डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव हो सकता है, डिफरेंट व्यू हो सकता है। इसी तरह से किसी भी चीज़ में छुपे हुए मीनिंग हो गए, हिडन मीनिंग को रिकॉग्नाइज करना, इसी तरह से कंपोनेंट्स के आइडेंटिफिकेशन करना, किसी भी चीज़ को डिफरेंट पैटर्न में जो है उसको देखना, ये सारी चीज़ें वो स्किल्स हैं जो अगर आपका लर्नर डेमोस्ट्रेट करता है तो इट मीन्स कि आपका जो लर्नर है वो एब्स्ट्रैक्शन के एनालिसिस लेवल तक पहुंच चुका है। और उसमें जो हम ऑब्जेक्टिव्स यूज़ करते हैं या लेसन प्लान बनाने के लिए, जो अगर इस लेवल के आप ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, तो आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो उसकी एग्जांपल्स हैं, कुछ एनालाइज है, सेपरेट है, ऑर्डर है, एक्सप्लेन है, कनेक्ट है, क्लासिफाई है, डिवाइड है, इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएशन। वर्ब ऑब्वियसली इवैल्यूएटिंग है, और इवैल्यूएट कैन द स्टूडेंट जस्टिफाई अ डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन। नाउ इवैल्यूएशन मीन्स योर सेल्फ इवैल्यूएशन। ऑल्दो आप अपने स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका अपना स्टूडेंट उसने जो भी आपके सामने एक्टिविटी परफॉर्म की है, जो कुछ भी किया है, वॉट एवर, क्या वो खुद उसको जस्टिफाई कर सकता है? उसका जो भी पर्टिकुलर डिसीजन है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या वो खुद से उसको जस्टिफाई कर सकता है या नहीं? तो उसमें जो चीज़ें हैं, यानी अगर आपका स्टूडेंट कंपैरिजन करने के काबिल हो गया है, चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, और जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को असेस कर सकता है, चॉइसेस एक रीज़न्ड आर्गुमेंट के ऊपर बेस करके चीज़ों के दरमियान चॉइसेस बना सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका स्टूडेंट ये सब कर सकता है तो इट मीन्स कि वो एब्स्ट्रैक्शन के इवैल्यूएशन लेवल तक पहुंच चुका है। और इसके लिए इसी तरह से अगर हम इस लेवल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो उसमें जो वर्ब यूज़ होंगे वो असेस यूज़ हो सकता है, डिसाइड हो सकता है, ग्रेड हो सकता है, टेस्ट, मेजर, रिकमेंड। क्यों? क्योंकि ये दिस इज़ अबाउट द इवैल्यूएशन। इसमें बेसिकली सेल्फ इवैल्यूएशन है। आपका जो स्टूडेंट है वो इवैल्यूएशन करना सीख चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स क्रिएटिंग और सिंथेसिस, जिसमें ये है कि इतना कुछ जब हो गया, हम एब्स्ट्रैक्शन की इतनी चीज़ों से गुजर गए, तो अब क्या आपका स्टूडेंट खुद से कोई नई प्रोडक्ट, नया आइडिया या चीज़ों को देखने का कोई डिफरेंट व्यू जो है वो जनरेट कर सकता है या नहीं? यूज़ ओल्ड आइडियाज़ टू क्रिएट न्यू वन्स। अब अगर आपका स्टूडेंट जो है अपने जो ओल्ड आइडियाज़ उनको इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ें आपके सामने ला सकता है, कुछ फैक्ट्स को जनरलाइज़ कर सकता है, डिफरेंट एरियाज़ से जो है नॉलेज को रिलेट कर सकता है, चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकता है, डिफरेंट कंक्लूजन्स बना सकता है किसी भी टॉपिक का। तो इट मीन्स कि अब वो एब्स्ट्रैक्शन के जो है सिंथेसिस लेवल तक पहुंच चुका है या क्रिएशन लेवल तक पहुंच चुका है। अब उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके लिए हम वर्ब क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? कंबाइन है, इंटीग्रेट है, मॉडिफाई है, रीअरेंज है, क्रिएट है, कंपोज है। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग।
جو لیسن پلاننگ ہے خیر اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے ایزی ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلے تو اسٹیپ یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں انہیں آؤٹ لائن کرنا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا کیا ہے, ہمارا گول کیا ہے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کیا چیز چینج لانا چاہتے ہیں, کیا نئی چیز انہیں سکھانا چاہتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوں گی تو ہم کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. تو اس لیے سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ ہم اپنے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں ان کو آؤٹ لائن کر لیتے ہیں. اس کے بعد ڈیولپ دا انٹروڈکشن یا پھر کانٹینٹ, یعنی اس کے بعد پھر آپ آبجیکٹیوز ہیں, ظاہر ہے اس کو پڑھانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کانٹینٹ چاہیے, تو وہ سارا مٹیریل آپ کلیکٹ کر لیں, آپ اسے ریڈ کر لیں. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے پلان دا اسپیسیفک لرننگ ایکٹیویٹیز. یعنی آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے, اب اس کے لیے پہلے سے آپ پلان کر لیں کہ آپ کی بچوں کی لرننگ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی. یعنی آپ جا کے صرف اور صرف کھڑے ہو کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے, جو ایک لیکچر میتھڈ ہوتا ہے سمپل, آپ اس کے تھرو بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے, بچے بیٹھ کے آپ کو سنیں گے. یا دوسری چیزیں آپ بورڈ یوز کریں گے, یا آپ ڈفرینٹ ہے کہ ملٹی میڈیا یوز کر سکتے ہیں. کچھ پکٹورل پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں بیٹا. پھر کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سچویشن تھرو کریں گے اور اپنے جو لرنرز ہیں پہلے ان کا پرسپیکٹیو اس کے اوپر دیکھیں گے, ان کی طرف سے جو بھی سولوشن ملتا ہے پہلے وہ دیکھیں گے, پھر اس کے اوپر ڈسکشن کر کے آپ انہیں کوئی نئی چیز سکھائیں گے. تو ڈفرینٹ قسم کی لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں, بٹ وی ہیو ٹو پلان فرسٹ. ہم نے پہلے سے سوچ کے ڈیسائیڈ کر کے رکھنا ہے کہ کیا ہماری لرننگ ایکٹیویٹیز ہوں گی. اور جی پلان ٹو چیک فار انڈرسٹینڈنگ, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو مطلب جب ہم نے لرننگ ایکٹیویٹیز پلان کر لی اس کے بعد ہم نے یہ بھی تو پلان کرنا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو کس طریقے سے چیک کریں گے کہ ہمارے بچے اس چیز کو سمجھ بھی پا رہے ہیں. یعنی ایویلویشن ہے کہ کس طریقے سے ہم ساتھ ساتھ بچوں کو فیڈ بیک دیتے رہیں گے, سائڈ بائی سائڈ ہم دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. پھر ڈیولپ اے کنکلوژن اینڈ اے پریویو. اوبیسلی کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی ٹاپک ہے, کچھ بھی آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایک سمرائز, یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر اس کی ایک سمری ہوتی ہے یا کنکلوژن ہوتا ہے یا اوور آل پریویو دیا جاتا ہے, تو وہ بھی ڈیولپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد کریٹ ریئلسٹک ٹائم لائن. اس میں یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جو بھی ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں تو ان آبجیکٹیوز کہ ایک تو اوور آل بھی ہمارا ظاہر ہے پورا جو ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارا ہاف این آور کا لیکچر ہے, ہم نے یہ پڑھانا ہے واٹ ایور جو بھی ہے, لیکن ہر آبجیکٹیو کے ساتھ یعنی آپ کو ٹائم مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہر ایک آبجیکٹیو کے لیے آپ کو ٹائم جو ہے وہ اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے, بٹ دیٹ ٹائم شوڈ بی ریئلسٹک ٹائم لائن آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر فار ایگزامپل میرے پاس ایک چیز کی ڈیفینیشن ہے تو اسے ظاہر ہے 5 منٹس ول بی انف کہ میں اسے ڈیفائن کروں اور ایکسپلین کروں. اسی طرح سے اگر کسی آرگن کی انیٹمی میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں اور میں اس کے لیے ٹائم لکھ دوں جی 5 منٹس, تو وہ تھوڑا ریئلسٹک نہیں ہوگا, بیکاز ہم اس اپنا گول فلفل نہیں کر پائیں گے, اچیو نہیں کر پائیں گے. 5 منٹس میں ہم اس آبجیکٹیو کو اچیو نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ریئلسٹک ٹائم لائن کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اوکے, اب یہ ایک لیسن پلان ہے آپ کے لیے ہی. ڈفرینٹ ویسے بھی لیسن پلانس وغیرہ ہم بناتے رہتے ہیں. تو یہ ایک لیسن پلان کا آپ کو میں نے مین کمپوننٹ وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں. یہ صرف اور صرف ایک ایگزامپل آپ کو دکھانے کے لیے کہ لیسن پلان میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹلی ضرور موجود ہونی چاہیے. اوبیسلی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے جس کلاس کو بھی اگر اسپیسیفکلی کوئی کلاس ہے اس کو پڑھانے جانا ہے اسے مینشن کر دیجئے کس سبجیکٹ کے بارے میں بات ہوگی, کس ٹاپک کے بارے میں بات ہوگی. لیکچرر اپنا نام لکھ سکتے ہیں, ڈیٹ مینشن کر دیں جس دن آپ نے انہیں وہ لیکچر دینا ہے, کتنے ٹائم میں دینا ہے, وینیو کیا ہوگا, وہ سب آپ لکھ سکتے ہیں. پھر وہی چیزیں کہ جو آپ کو آبجیکٹیو میکنگ میں سمجھایا تھا, جو بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے وہ بھی لکھنا ضروری ہے. آپ کے وہی کالمز ہے, سیریل نمبر ہیں فار یور آبجیکٹیوز, وہی جو 3 4 5 آبجیکٹیوز ہوں گے آپ کے. اس کے بعد آپ نے آبجیکٹیو لکھنا ہے, اس کا کانٹینٹ لکھنا ہے, اسٹریٹجیز کیا آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے یوز کریں گے, ٹائم ڈویژن کر دیا آپ نے, اور پھر ایویلویشن کس طریقے سے آپ نے
کرنا ہے. پھر آپ ریفرنسز اس کے نیچے لکھ دیجیے کہ آپ نے یہ جو بھی ظاہر لیسن پلان بنایا ہے تو اس کے لیے آپ نے لیکچر تیار کیا ہے, جہاں سے بھی کیا ہے وہ آپ اس میں ریفرنس لکھ دیجیے. اور کوئی اسائنمنٹ اگر آپ بچوں کو دینا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ اس کے وہاں پر جو ہے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے سمپل لیسن پلان بنانے کا. تو اب یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے تمام اسٹوڈنٹس کی. ہماری کلاس پورے ایک ہفتے بعد ہوتی ہے, تو فرائیڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہوگی. تو تھرسڈے والے دن تک آپ کے پاس ٹائم ہے. تمام اسٹوڈنٹ مجھے ایک لیسن پلان بنا کر جو ہے وہ اس کی پکچر بنا کے سینڈ کر دیں گے واٹس ایپ پہ. جو آپ سب میرے پاس گروپ میں ایڈ ہیں, ٹیچنگ لرننگ کا گروپ ہے. آپ لیسن پلان بنائیں, اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹاپک سلیکٹ کریں, زیادہ نہیں بنا سکتے, 3 سے 4 آبجیکٹیو بنائیں اور لیسن پلان بنا کر اس کی ایک پکچر لیں اور واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ میرے ساتھ آپ لوگ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ سب کی اسائنمنٹ ہے. اور تقریباً 10 منٹ رہ گئے ہیں 3 بجنے میں, تو میرا خیال ہے اٹینڈنس مارک کر لیتے ہیں, کیونکہ پھر یہ تو یہاں اینڈ ہو رہا ہے. نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کروں گی تو وہ پھر بیچ میں رہ جاتا ہے. پورے ایک ہفتے بعد پھر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. اور چلیں, جو اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی ہے وہ تمام اسٹوڈنٹ نے کرنی ہے, باقی لوگوں کو بھی کمیونیکیٹ کر دیجیے گا. اور کوئی کویشچن ہے آپ کا اس سے ریلیٹڈ, لیسن پلان سے ریلیٹڈ, تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے اور اٹینڈنس مارک کروا لیں.
اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کی اٹینڈنس ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں جو ہے نیو ٹاپک اسٹارٹ کریں گے. آپ لوگ اسائنمنٹ کر کے سینڈ کر دیجیے گا. اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.